میرا نام شاد محمد ہے. تو میں پیپا سے گریجویٹ ہوں فرسٹ بیچ سے, اور میں دبئی میں آلموسٹ 23 سال سے ہوں. اور فی الحال جو ہے نا میری اپنی ایک آرتھوٹیک کمپنی ہے جس کو ہم رن کرتے ہیں, اور دبئی میں ہم رہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں یونیورسٹی آف شارجہ میں فزیوتھراپسٹ کو پڑھاتا ہوں, اور گلف میڈیکل یونیورسٹی میں بھی فزیوتھراپسٹ کو پڑھاتا ہوں پچھلے 15-20 سال سے. گریجویشن کے بعد جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں 5-6 سال گزارے تھے, اور میں نے کچھ کام افغانستان میں بھی کیا ہے 3-4 سال کے لیے کابل میں. اور اس کے بعد پھر میں پیپاز آیا اور وہاں پر 2-2.5 سال میں نے گزارے, اور پھر وہاں 1998 کے بعد پھر ہم دبئی چلے آئے. تو الحمدللہ اس کے بعد ہم یہاں پر ہیں, اور لائف ٹھیک ٹھاک ہے, اور پروفیشنل گروتھ بھی ہے, اور آپ کی پرسنل گروتھ بھی ہے. تو الحمدللہ سب ٹھیک جا رہا ہے. اس فیلڈ کا مجھے ایسے پتہ چلا کہ میں اپنے گاؤں کی اسکول میں ٹیچر تھا فار فیو منتھس. جب میں نے گریجویشن کی اسلامیہ کالج پشاور سے, تو میں گاؤں واپس چلا گیا. وہاں پر میں ٹیچر تھا, تو ہم سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے ٹیچرز کے ساتھ. تو میں نے وہاں پر اخبار کا تراشا دیکھا. وہ جو ایڈورٹائزمنٹ تھی وہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی طرف سے آرٹیفیشل لمز ورک شاپ کی طرف سے تھی, کہ یہاں پر آرٹیفیشل لمز کے اسپیشلسٹ کی ٹریننگ ہے. تو میں نے ایک ہینڈ ریٹن اپلیکیشن لکھی تھی وداؤٹ ڈاکومنٹس. تو وہ میں نے لکھی تھی, اور پھر مجھے ایک ہفتے بعد جواب آیا کہ آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں. تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, صرف وہ اخبار کے تراشی کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں وہاں اپلائی کروں. تو پھر انٹرویو وغیرہ ہوا, ٹیسٹ وغیرہ, پھر ہم سلیکٹ ہو گئے. دیکھیں, اپنا ملک چھوڑنا وہ کچھ مذاق نہیں ہوتا, نہ کوئی آسان بات ہے. تو جب بھی آپ اپنے ملک سے باہر جانے کا سوچتے ہیں, تو جو چیز سب سے ضروری ہے وہ آپ کی ولنگنس ہے, آپ کی ڈٹرمنیشن ہے, آپ کا مصمم ارادہ ہے کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد چیلنجز تو اوبیسلی آپ کو درپیش ہوں گی, لیکن چونکہ آپ نے ارادہ کیا ہوتا ہے تو آپ نے ان چیلنجز سے نمٹنا ہے. تو اکثر لوگ جو حوصلہ ہارتے ہیں وہ اسی طرح کے, جب شروع میں ان کو کچھ چیلنجز آتی ہیں یا آتے ہیں تو وہ پھر کمپیئر کرتے ہیں بیک ہوم کے ساتھ, تو اوبیسلی دین یو کانٹ موو فارورڈ. تو ہم جب آئے تھے تو دبئی تھوڑا سا مختلف تھا, اتنا تیز نہیں تھا. تو ہمیں جو ہے کافی پروفیشن کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانا یا ان تک پہنچنا, ڈاکٹرز کو ایکسپلین کرنا, وہ کافی چیلنجنگ تھا. لیکن یہ ہے کہ دبئی میں آہستہ آہستہ ایجوکیٹڈ لوگ بڑھتے گئے, تو ہمارا کام تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو آپ ضرور چیلنجز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور آپ نے پھر ان چیلنجز سے 1 by 1 نمٹنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے, اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. دیکھیں, دبئی جو ہے یا UAE جو ہے, یہ بڑا ایک ڈائنامک سٹی ہے, ڈائنامک کنٹری ہے. اور جو اکثر دوست آتے ہیں یا ہم آئے ہیں, تو میجارٹی جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے فائنینشیل کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے آتے ہیں, تاکہ تھوڑے بہت پیسے کما سکیں. تو آج سے لیٹ سے کہ 10-12 سال یا 15 سال پہلے تو ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی, لیکن ابھی کافی آپ کو لرننگ کی اپرچونٹیز ملتی ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, ایڈوانس کمپنیز ہیں, ہائر ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, ہمارے اپنے پاکستانی ہیں. تو میرا خیال میں کہ پچھلے 5-6-7 سال میں صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے. تو لوگ ارننگ بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ لرننگ کی اپرچونٹیز بھی آپ کو اویلیبل ہیں. دیکھیں, انسان کی جو اپنی پریزنٹیشن ہے, اپنی پرسنالٹی ہے, وہ صرف آپ کے پروفیشن کی وجہ سے نہیں ہے,
اس میں کافی زیادہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے انجیکٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ کا اپنا کانفیڈنس، آپ کا اپنا اوور آل نالج، آپ کی نالج کنزمپشن، آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کا پروفیشنل اپروچ، تو یہ سب چیزیں ملا کے آپ سے ایک انسان بنتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پروفیشنل گروتھ پر فوکس کریں بلکہ ہماری جو اوور آل لائف ہے ہم اس کو امپروو کریں تاکہ ہم ایک ایکسیپٹیبل پروفیشنل ہو جائیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے کافی دوست جو ہیں ان کے کچھ کمیونیکیشن سکلز کی پرابلم ہوتی ہیں، وہ ان کے پریزنٹیشن کی ایشوز ہیں، وہ کام میں اچھے ہوتے ہیں لیکن کام کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ایشوز ہیں، جو ایسوسیٹڈ ڈیمانڈز ہیں، آپ نے ان کو بھی پورا کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. اگر آپ نے اکیلے کام کرنا ہے وہ تو اور بھی چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ ملٹی ٹاسک ہوں گے، آپ ایک ساتھ کافی کام کریں گے. لیکن اگر آپ نے ٹیم میں کام کرنا ہے پھر تو آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے تاکہ آپ مختلف ٹاسک کو مختلف وقت میں آپ ڈیلیور کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اداروں میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ان کے مختلف ایسپیکٹس پر فوکس کیا جائے تاکہ ان کی امپرومنٹ ہو اور وہ نہ صرف اچھے پروفیشنل بنیں بلکہ اچھے انسان بھی ہوں. دیکھیں، جو کلینکل نالج ہے اور ہماری جو ٹیکنیکل نالج ہے، جو سکلز ہیں، دے گو سائڈ بائی سائڈ. آپ کبھی بھی اکیلے نہیں جا سکتے. تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دونوں چیزوں پر فوکس کرنا پڑے گا ایکولی. اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں ابھی تک میں پلاسٹر کاسٹ بھی بھرتا ہوں، اس کی موڈیفیکیشن بھی کرتا ہوں، اس کی فٹنگ میں کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایویلویٹ چلڈرن، I make reports for them, I communicate with physical therapists, I communicate with occupational therapists, with orthopedic surgeons. That is my clinical part. Lekin when it comes to manufacturing, then I can work in the workshop like a typical technologist or orthotist. So, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ پھر میرا اپنے کام پہ کنٹرول رہتا ہے. تو آپ نے کلینکل بھی کور کرنا ہے، آپ نے ٹیکنیکل بھی. ایک سائڈ کو زیادہ پریفرنس دے کے آپ شاید غلطی کر سکتے ہیں. جو ملٹی ڈسپلنری کنسیپٹ ہے ریہیبلیٹیشن میں، وہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے پیشنٹ کو. اور ہم جو سب الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یا ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہیں، ان سب کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن میں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو ابھی جو فزیکل تھراپسٹ ہیں وہ بڑے کلینکل لوگ ہیں اور جو آرتھوٹسٹ پروستھیٹسٹ ہیں یہ زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ ہیں، لیکن آف کورس ہماری جو بیس ہے وہ کلینکل ہے. باقی ہم کنسٹرکشنز کرتے ہیں. لہٰذا فزیوتھراپسٹ اور آرتھوٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں کسی بھی فزیکل ریہیبلیٹیشن کے لیے. اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ڈومین کو سمجھیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر لیں. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو پرسنلی میرا بڑا اچھا ہے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ یہاں پر، کیونکہ میں فزیوتھراپسٹ کو جب ٹیچ کرتا ہوں تو میں ان کو میں یہ بات ضرور سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ملٹی ڈسپلنری ٹیم میں کام کرنا ہے. آپ نے ایک دوسرے کو سننا ہے اور بہت زیادہ سننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اور پھر وہ پوائنٹ آف ویو کسی نے ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ پیشنٹ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا آپ کی جو سپروائزنگ میڈیکل اتھارٹی ہے جو کہ ریہیبلیٹیشن ڈاکٹر ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. لہٰذا برداشت سے کام لینا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا ہمارے جو ویوز ہیں کہ ہم کسی پر انفورس نہ کریں بلکہ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ سوچ لیں پھر ان کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں، اوبیسلی جو ہمارے جونیئرز ہیں جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کو جابس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے پروفیشن میں جو اکثر گریجویٹس ہیں میجارٹی جو ہیں وہ رورل ایریاز سے ہیں، وہ دیہاتوں سے ہیں اور ان پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. تو وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان میں کہ ان کو جاب ملے. تو وہ کچھ وقت کے لیے تو
ایک خاص اماؤنٹ پر گزارا کرتے ہیں، لیکن جب ان کی فیملی بنتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں۔ تو باہر جو آنے والے ہوتے ہیں گلف میں یا یورپ میں، تو ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جائیں تو اس سے پہلے اپنی کچھ چیزوں پہ ضرور کام کریں۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس گین کریں، 2 سال 3 سال آپ کسی ورک شاپ میں کام کریں، آپ کلینکل ٹیم سے کام کریں، تاکہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، کلینکل سکلز ہیں، ٹیکنیکل سکلز ہیں، وہ امپروو ہوں۔ تو جب آپ یہ چیز امپروو کریں گے تو پھر آپ باہر جا کے لائسنس لے کے آپ کنسیڈر ہوں گے، تو آپ کو جاب آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو جو نئے لوگ ہیں وہ کبھی بھی گریجویشن کے بعد نہ جائیں، کیونکہ باہر آپ کو کوئی گروتھ کی کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے ہے نہیں ویسے، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور کوئی بھی کمپنی آپ کو ہائر نہیں کرے گی اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ گورنمنٹ میں تو آلموسٹ امپاسبل ہے، کیونکہ گورنمنٹ والے تو 5 سال 10 سال ایکسپیرینس مانگتے ہیں اور بہت ٹف کمپٹیشن ہے۔ لہٰذا جو نئے لوگ ہیں، نئے گریجویٹ ہیں، وہ اپنے کافی چیزیں بہتر کر کے باہر جانے کا سوچ سکتے ہیں۔